عطا ترک کے ترکی میں زنا حرام نہیں تھا، حرام اخلاقی طور پر ہوگا، کوگنیزیبل آفنس نہیں، لیکن اب یہ ذرا آئی تھی پارٹی جو کچھ مذہبی جذبات کی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کی کر رہی تھی نمائندگی، انہوں نے بل پیش کر دیا کہ زنا کو بھی قابل سزا قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے۔ ادھر سے شور مچ گیا، تم آنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ اور قانون ایسا بنا رہے ہو۔ انہوں نے اپنا بل واپس لے لیا۔ علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا کہ میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، ظاہر بات ہے کسی کے بوٹ کی ٹو چاٹنی ہو تو فرش پہ گرنا پڑے گا نا اس کی بوٹ کی ٹو چاٹنے کے لیے۔ ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ، یہ کیا تم میرے فرش کو خراب کر رہے ہو، میرے فرش کے اوپر جو ہے رینگ رہے ہو۔ یہ حال ہے آج ترکی کا اور یورپ کا، ٹھوکرے پر ٹھوکرے مار رہے، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، اور یہ کہتے ہیں جو کہیں آپ، جو حکم دیں، جس طرح کہیں گے ہم کر دیں گے، ہمیں اپنے اندر شامل کرنا۔ یہ مسلمانوں کی بے غیرتی، بے حمیتی کی انتہا ہے۔ عربوں کا جو حال ہو رہا ہے، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے، بیان بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ کیوں ہے؟ دو جرم ہیں مسلمانوں کے، ایک تم نے دعوت پیش نہیں کی، تمہارا کام تھا دین کی شہادت دینا، گواہی دینا، تاکہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر تم کہہ سکو، ٹیسٹیفائی کر سکو، تم پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کر سکو، اے اللہ ہم نے تیرا دین انہیں پہنچا دیا تھا، ناؤ دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل۔ اگر نہیں کرو گے تو تم مجرم شمار ہوگے۔ اور دوسرا تمہارا جرم کیا ہے؟ تم نے ہمارے دین کو خود اپنے ملکوں میں قائم نہیں کیا۔ کہاں ہے اسلام؟ کس ملک کے اندر اسلام ہے؟ یہاں اگر بعض سننے میں آتا ہے، ہم بھی اخبارات پڑھتے ہیں کہ بعض یہاں کے ہندو حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں بھئی کہاں ہے اسلام، تم بتاؤ نا۔ تم جو ہے وہ اپنے فیملی لاز کے لیے مر رہے ہو، باقی ممالک کے اندر تو فیملی لاز تبدیل بھی کر دیے گئے۔ پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر نے، ایوب خان نے، ان کے اندر ترمیم کر دی، جس سے تمام علماء نے یہ کہا کہ یہ غلط، لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی، کوئی جانے نہیں دی۔ یہاں پر لوگوں نے جانے دی، موومنٹ چلائی، اور آخر کار حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ایک جمہوری ملک ہے، لوگوں کے جذبات کا لحاظ اور پاس کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمارا کیا حال ہوا؟ ہمارا حال تو بدتر ہو گیا۔ بہرحال دین کو قائم کرنا یہ ذرا ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے۔ اس کے لیے ایسی جماعت کی ضرورت ہے جن کے رگ و پے میں ایمان سرایت کر چکا ہو، وہ سراپا ایمان بن چکے ہو، ان کے دلوں سے ہر آرزو نکل گئی ہو سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے، اور سوائے آخرت کی نجات کے کوئی آرزو نہ رہے۔ بہرحال دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہے، اس پر اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کے کیا مراحل ہیں۔ لیکن یہ کہ پہلے دونوں مرحلوں پر تلوار کون سی تھی؟ نفس کے خلاف آپ کو جہاد کرنا کون سی تلوار سے کریں گے؟ وہ قرآن تھی، تلوار شمشیر قرآن۔ اور گمراہیوں کا قلع کما کرنے کے لیے، غلط نظریات، غلط عقائد، غلط فلسفے، غلط خیالات کا قلع کما کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے تلوار کون سی ہے؟ قرآن۔ یہ ہے جہاد بالقرآن۔ 12 برس تک مکے میں جہاد بالقرآن ہوا۔ اسی لیے سورۃ الفرقان میں فرمایا گیا، آغاز کی آیت میں پہلے پڑھی تھی تاکہ اس کا ربط ظاہر ہو جائے، آیت نمبر 52 کے ساتھ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفرقان اتار دیا ہے تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائے۔ یہاں بھی ایک اہم نقطہ ہے وضاحت طلب، لیکن اس کا وقت نہیں ہے، کہ حضور سے پہلے تمام رسول اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے۔ الی عاد اخاہم ہودا، الی ثمود اخاہم صالحا، الی مدین اخاہم شعیبا۔ اور وہ لوگ کہتے بھی تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن حضور کو بھیجا گیا پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔
لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں۔ اسی میں آیت آتی ہے 52، اس میں کفار کے اعتراضات بہت سے جو تھے وہ بیان کر دیے گئے، ان کا جواب دے دیا گیا، لیکن آخر میں فرمایا اے نبی آپ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیجئے، ان کی باتیں آپ توجہ سے سنیے بھی مت، انہیں نظر انداز کر دیجئے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور اطاعت کا لفظ جو آتا ہے کسی کا حکم ماننے کے لیے بھی آتا ہے اور کسی کا مشورہ ماننے کے لیے بھی آتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے، کیونکہ کافروں میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو شدید مخالف تھے، شدید مخالف جن کو آپ ہاکس کہہ سکتے ہیں، ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط، یہ سب کون تھے؟ ہاکس۔ کچھ ڈوز بھی تھے، ولید بن مغیرہ انہی میں سے تھا، عتبہ ابن ربیعہ ان میں سے تھا۔ کچھ لے دے کر صلح کر لو، کچھ اپنی منوا لو، کچھ ہماری مان لو، یہ جھگڑا ختم کرو۔ ہر خاندان میں کل کل ہو رہی ہے، اولاد اپنے والدین سے کٹ رہی ہے، بیوی شوہر سے کٹ رہی ہے، اے محمد تم نے آ کے ہمارے ہاں تفرقہ پیدا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قبائلی زندگی میں آپ سوچئے یہ کتنی بڑی بات تھی۔ آج بھی آپ کا محاورہ ہے ہاؤس ڈیوائڈ amongst itself cannot stand۔ ہمارے قبیلے کے اندر تم نے یہ کانفلکٹ شروع کر دیا، بیویاں علیحدہ ہو گئی شوہروں سے، شوہر علیحدہ ہو گئے بیویوں سے، اولاد علیحدہ ہو گئی ماں باپ سے، ماں باپ علیحدہ ہو گئے اولاد سے۔ تو دیکھو کوئی کمپرومائز کر لو۔ اس کے لیے بھی وہ بڑے ہی نصیحت آموز انداز میں کہتے تھے، مخلصانہ انداز میں کہتے تھے، دیکھو زیادہ ریجڈ نہ بنو، کچھ ہماری مانو کچھ اپنی منوا لو۔ لیکن اس کے جواب میں کیا قرآن مجید کہتا ہے؟ اے نبی آپ ہرگز کوئی مداہنت نہ دکھائیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ذرا نرم پڑو، ذرا اپنے موقف کی ریجیڈیٹی کے اندر کچھ جو ہے وہ نرمی پیدا کر لو، تو وہ بھی نرمی پیدا کر لیں گے، صلح کر لیں گے، لیکن نہیں، آپ کو اڑے رہنا ہے۔ سورہ یونس میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یا تو اس قرآن کو تبدیل کرو، ایتے بے قرآن غیر ھذا ہو، بدل ہو۔ اے محمد یہ قرآن جو تم پیش کر رہے ہیں یہ تو بہت ریجڈ ہے، اس میں کہیں کمپرومائز ہے ہی نہیں، یا تو تم کوئی اور قرآن لاؤ جس میں کچھ نہ کچھ مصالحت آمیزی بھی ہو، یا یہ کہ اس میں ترمیم کرو۔ کیا جواب دیا گیا؟ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دو اے محمد میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی جی کی خواہش سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں، کوئی ترمیم کر دوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، میں ادھر سے ادھر ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال حضور سے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، نہ آپ ان ہاکس کی بات سنیے، نہ ان سے ڈریے، اور نہ یہ جو مصلحت دکھانے والے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ کوئی صلح ہو جائے، کوئی مصالحت ہو جائے، کوئی دے کر معاملہ ہو جائے، نہ ان کی باتوں پر کان دھریے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کیجئے، اور جہاد کبیر کیجئے، بہت بڑا جہاد۔ تو شاید یہ بات آپ کے لیے آج نہیں آئی ہو، قرآن کے ذریعے سے جہاد، اصل جہاد وہ تھا، 12 سال وہ جہاد ہوا ہے، تلوار کہاں اٹھی تھی؟ مکے میں تو حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ میں نے سنا تھا، ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا، یہ انگریز کے دور کا واقعہ ہے۔ گردوارے جو تھے سکھوں کے پنجاب میں، ان کے ساتھ جو وقف اراضی تھیں ان پر ہندو قابض تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انگریزوں کے نزدیک سکھ کوئی علیحدہ مذہب نہیں تھا، ہندو ہی کی ایک شاخ تھی، لہذا وہ سکھ اوقاف گردواروں کے ان پر قبضہ ہندوؤں کا، اس پر ایک انہوں نے جماعت بنائی، گردوارہ پربندھک کمیٹی، کہ ہمارے اوقاف ہمارے حوالے کرو۔ لیکن وہاں پر ہندو جو تھے بااثر تھے، بہت پیسے والے تھے، تجارت ساری ان کے پاس تھی۔
انہوں نے انگریز حکام کو جو ہے روکے رکھا کہ نہیں، ان کا مطالبہ نہیں ماننا. پھر انہوں نے ایجیٹیشن شروع کیا. ایجیٹیشن کی ایک شکل ایک چشمدید آنکھوں سے دیکھنے والے شخص نے مجھے بتائی ہے کہ سکھوں کا جتھا ایک نکلتا تھا اور ان کے ہاتھ یہاں بندھے ہوتے تھے. کرفیو لگا ہوا ہے، دفعہ 144 ہے، وہ کرفیو توڑ رہے ہیں، جلوس کی شکل میں نکلے ہیں. اب پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہے، سر پر لاٹھی پڑی، سر پھٹ گیا، ہاتھ نہیں کھلا، یہاں سے ہاتھ یہیں رہا، خالصہ گر گیا زمین پر، ہاتھ بندھا ہوا. یہ حکم تھا ان کے لیڈر کا. یہ جو ہاتھ باندھے رکھنا ہے، کفو ایدیکم، یہی تو قرآن میں ہے. تو مکے میں تو 12 برس یہ حکم تھا. وہاں قتال کا کیا سوال، وہاں سیف کا کیا سوال، وہاں تلوار کا کیا سوال، نیزے کا اور ڈھال کا کیا سوال. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 برس جہاد کیا قرآن کے ذریعے سے.